قرآن کریم میں کتے کو 3 عادتوں کی وجہ سے ناپاک کہا گیا، 3 فطرتوں کی وجہ سے کتے کو نجس کہا گیا ہے۔ اگر کتے کے اندر یہ 3 فطرتیں، 3 بری عادتیں نہ ہوتی تو کتا کبھی بھی ناپاک نہ ہوتا۔ بس ان 3 عادتوں نے کتے کو نجس بنا دیا، ان 3 عادتوں نے، ان 3 فطرتوں نے کتے کو ناپاک بنا دیا۔ آخر وہ 3 بری فطرتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی فطرت، پہلی عادت، رات کا جب دوسرا پہر آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بارش برساتا ہے، عین اسی وقت یہ کتا سو جاتا ہے۔ حالانکہ ساری رات کتا بھونکتا ہے، ساری رات بھونکتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول کا وقت آتا ہے، عین اسی وقت اس پر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے تو ساری کائنات سوئی ہوئی ہوتی ہے، ایک کتا ہی ہوتا ہے جو آسمان کی طرف دیکھ کے 14ویں رات کے چمکتے چاند کو دیکھ کے، چاند کے اندر کمالات کو دیکھ کے بھونکنے لگ جاتا ہے۔ یہ کیوں بھونکتا ہے؟ اس لیے کہ چاند کے اندر جو کمالات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، ایک تو وہ چاند ہے، پہلا کمال تو وہ چاند ہے، دوسرا کمال اتنا خوبصورت ہے، تیسرا کمال اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ دیکھنے والوں کی پگڑیاں زمین پر گر جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کو اتنے بڑے کمالات سے نوازا، اب کتے سے برداشت نہیں ہوتا، یہ حسد کا مارا جل جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے، کچھ کر تو نہیں پاتا، بس بھونکنا ہی شروع کر دیتا ہے۔ کتے کی پہلی بری عادت، پہلی بری فطرت کہ رات کے دوسرے پہر وہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے محروم رہ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے محروم رہ جاتا ہے، اس لیے تو اسے ناپاک کہا گیا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اسے نجس بنایا۔ دوسری فطرت، یہ اپنے ہم جنس کتوں کو دیکھ کے بھونکتا ہے، اپنی قوم کا ویری ہے، قوم کو دیکھ کے حسد کی آگ میں جل جاتا ہے، قوم سے نفرت کرتا ہے، قوم کو دیکھتا ہے بھونکنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے تو اسے ناپاک کہا گیا، اس لیے تو اسے نجس بنایا گیا کہ یہ قوم کا ویری ہے۔ میں آپ لوگوں کو صرف اشارہ دے رہا ہوں، ہر بندہ اپنے اپنے اندر جھانکے، اپنے گریبان میں جھانکے اور وزن کرے، کہیں کتے والی فطرت، کتے والی بری عادت آپ میں تو نہیں پائی جاتی۔ کتا بھی اپنی قوم کو دیکھ کر بھونکنے لگ جاتا ہے، قوم سے نفرت کرتا ہے، دل میں قوم کے لیے کدورت ہے، اس لیے تو اسے نجس کہا گیا، اس لیے تو اسے ناپاک کہا گیا۔ تیسری فطرت، اپنی غذائی ضرورت پوری کرنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد بچا ہوا کھانا کسی اور کتے کو نہیں دیتا تاکہ اس کی بھوک بھی زائل ہو جائے، نہیں، بلکہ اپنے پیروں سے زمین کے اندر گڑھا کھودتا ہے، بچا ہوا کھانا مٹی میں دفن کر دیتا ہے، اس لیے کہ کسی اور کے کام نہ آئے، کوئی اور اسے نہ کھائے۔ کتا کہتا ہے اس دنیا میں صرف میں ہی رہوں اور کوئی بھی نہ ہو، اس دنیا میں صرف میں ہی کھاؤں اور کوئی نہ کھائے، اس لیے تو یہ دوسروں کو دیکھ کے بھونکتا ہے، اس لیے تو یہ دوسروں کو دیکھ کے حسد کی آگ میں جل جاتا ہے۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں، کیا اس وقت میں اور آپ اس بری فطرت میں مبتلا نہیں؟ کیا اس وقت میں اور آپ اس بری عادت کا شکار نہیں ہیں کہ ہمارا ساری رات اپنی بے جا مصروفیات میں جاگ کر طلوع آفتاب کے وقت سو جانا، جب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش برس رہی ہوتی ہے، عین اسی وقت ہمارا سو جانا، کیا یہ میری اور آپ کی روزانہ کی روٹین کا حصہ نہیں ہے؟ ہم اپنے ہی بہن بھائیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کدورت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، غضب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے بجائے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ کیا یہ میری اور آپ کی فطرت کا حصہ نہیں ہے؟ اپنی غذائی ضروریات پورا کرنے کے بعد بقیہ کھانے کو فریج جیسی مشین میں محفوظ کر دینا اور بعد میں ضرورت نہ پڑنے پر ضائع کر دینا، کیا یہ ہمارا روز مرہ کا معمول نہیں ہے؟
ان تمام باتوں کا جواب شاید ہم تمام لوگوں کے پاس نہ ہو۔ بچا ہوا کھانا بھوکھوں کو کھلانے کے بجائے، کسی ایک کی بھوک مٹانے کے بجائے روڑی پہ ڈال کے ضائع کر دیتے ہیں، کیا یہ کتے کی فطرت میں شامل نہیں ہے؟ ہم چاروں طرف نظر دوڑا کر دیکھیں، غربت ہی غربت نظر آتی ہے۔ آج میرے معاشرے کا حال یہ ہے کہ محلے میں رہنے والا غربت کی دلدل میں پھنسنے والے شخص کو اس طرح سمجھا جاتا ہے جیسے کہ اس کے اندر کچھ سب سے بڑا عیب ہے، اس کے اندر دنیا کا سب سے بڑا عیب پایا گیا ہے۔ وہ عیب کون سا ہے؟ وہ عیب غربت ہے۔ بس اسی عیب کو مد نظر رکھتے ہوئے غریب کا کوئی حال نہیں پوچھتا، غریب سے کوئی سلام نہیں کرتا، غریب سے کوئی رشتہ نہیں دیتا، نہ کوئی دیتا ہے نہ ہی کوئی لیتا ہے۔ اسے کتے کی فطرت کی طرح، کتے کی عادت کی طرح حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کی اپنی قوم اس سے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ جس طرح کتا اپنی قوم کا دشمن ہے، کتا اپنی قوم کا ویری ہے، سیم اسی طرح آج کا انسان بھی قوم کا ویری بن چکا ہے، قوم کا دشمن بن چکا ہے۔ کسی کو اچھا کھاتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، کوئی سکون میں کیوں جی رہا ہے، کسی کو ایک پل کے لیے سکون کیوں مل گیا۔ اگر کسی کو ایک پل کے لیے سکون مل بھی گیا ہے تو اس کا جینا حرام کرنے کے لیے پیر کے پاس گئے، جادو ٹونا کرانے کے لیے کہ اللہ اس کا جینا حرام کر دے۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، کیا یہ کتے والی عادت نہیں ہے؟ کتا بھی کتوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، آج کا انسان بھی غریب انسان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایک غریب لڑکا کسی کے گھر اس کی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے گیا۔ بیٹی کا باپ بولا، تم غریب ہو، 2 ٹکے کے مزدور ہو، صبح کو کھاتے ہو شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہو صبح کے لیے نہیں ہوتی، لہٰذا میری بیٹی غربت اور تکالیف والی زندگی ہرگز نہیں بسر کرنا چاہتی۔ تم غریب ہو، 2 ٹکے کے مزدور ہو، اس لیے میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ ہرگز نہیں دینا چاہتا۔ پھر کچھ دن بعد ایسا ہوا کہ ایک بدتمیز، بد کردار، بدمعاش لڑکا اسی لڑکی کا رشتہ لینے کے لیے اس کے باپ کے پاس گیا۔ باپ نے اس بدمعاش لڑکے کی امیری دیکھ کے، اس کے پاس پیسہ دیکھ کے بیٹی کا رشتہ طے کر دیا۔ اس کے بد اخلاق اور بد کردار ہونے کے بارے میں کہا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اسے ہدایت دے گا، ضرور اسے ہدایت دے گا۔ یہ سن کر بیٹی بولی، ابا حضور، جو خدا ہدایت دے سکتا ہے کیا وہ خدا غریب کو رزق نہیں دے سکتا؟ جو خدا اس بدمعاش اور بد کردار کو ہدایت دے سکتا ہے، وہی خدا اس غریب لڑکے کو امیر بھی بنا سکتا ہے، اس کو بے بہا رزق سے بھی نواز سکتا ہے۔ کیا ان دونوں خداؤں میں کوئی فرق ہے؟ اگر فرق نہیں ہے تو بس خدارا میرا رشتہ اس غریب لڑکے کے ساتھ ہی کر دو، میرا رشتہ اس غریب لڑکے کے ساتھ کر دو۔ وہ مجھے 2 وقت کا کھانا دے نہ دے یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے، مگر ایک بات ضرور ہے، اس بات کا مجھے پکا یقین ہے، پکا یقین ہے کہ وہ مجھے عزت ضرور دے گا، وہ مجھے مقام ضرور دے گا، وہ مجھے رسپیکٹ ضرور دے گا۔ نیک ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا میرے اللہ کو پسند ہے۔ اور ابا حضور، تم مجھے ایسے گنہگار کے ہتھے چڑھا رہے ہو جو اپنی جان کا دشمن ہے، وہ میری جان کی رکھوالی کیسے کر سکتا ہے؟ ہائے اللہ، آج کے ماں باپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ آج کا باپ کہتا ہے جی میرا جو داماد ہے نا وہ ڈاکٹر ہے، میرا داماد انجینئر ہے، وہ ملوں کا مالک، وہ فیکٹریوں کا مالک۔ میں نے کہا او بھائی، آپ کا داماد ڈاکٹر بھی ہے، وہ انجینئر بھی ہے، وہ مالدار بھی ہے، وہ پیسوں والا بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، یہ بتا کہ وہ انسان بھی ہے؟ خدا را ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، اپنی اسلام کی مقدس شہزادیوں کو انسانوں کے حوالے کرو۔ وہ مالدار نہیں کوئی بات نہیں، وہ پیسوں والا نہیں کوئی بات نہیں، اس کے حوالے کرو جو تمہیں بھی عزت دے اور تمہاری بیٹی کو بھی عزت دے۔